عزیزان ایمان جیویں کہ تسی جانتے ہو میں تواڈے نال جناب یوسف علیہ السلام دے حوالے نال گل کر رہا سا۔ اتنے میں تھوڑا سی اج انشاءاللہ عز و جل اس کو اگے تواڈے نال گل کراں گا۔ میں تواڈے سامنے بیان کر چکیا کس طرح جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو خواب سنایا۔ کس طرح آپ کے بھائیاں نے منافقانہ رنگ دکھایا، انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر گرایا۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار کے اندر بیچا گیا اور زلیخا نے اپنی طرف آن دی دعوت دی۔ آپ نے کیا قال معاذ اللہ، جڑے میرے عورتوں کو پتہ چلیا کہ زلیخا نے عورتوں کو بلایا، انہوں نے ہاتھ کے خنجر میں پکڑایا اور جڑے ویلے پکڑایا جناب یوسف علیہ السلام کو گزاریا۔ جڑے ویلے گزاریا انہوں نے ساری عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا۔ جڑے ویلے انہوں نے اپنے ہاتھوں جڑے ویلے انہوں نے کٹیا نا تے انہوں نے زلیخا کو کہا زلیخا تو سچی ہے اسی جھوٹیاں ہاں، جناب یوسف علیہ السلام سے سونے ہی بڑے نے۔ سن جناب یوسف علیہ السلام انہوں تک کے مصر دیاں عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا۔ تیرے تے میرے لاجپال نبی او نے جنہوں عرب دیاں مرداں نے تکیا کہ بھائیا انہاں نہیں کٹیاں، انہوں نے اپنے گردناں کٹوا دتیاں۔ یہ سن دوڑے تے میرے لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال میں گل کر رہا سی جناب یوسف علیہ السلام دے حوالے نال جڑے ویلے عورتاں نے اپنے ہاتھاں کو کٹیا نا تے انہوں نے زلیخا نو کہا اسی ہن تیرے نال آ۔ جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام کو عورتاں دے اس فتنے دا پتہ چلیا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس فتنے تو بہتر ہے کہ یا اللہ میں قید ہو جاؤں۔ یعنی کہ جناب یوسف علیہ السلام نے قید کے حوالہ دے نال اپنے آپ کو جیل دے اندر جان دے حوالہ نال جڑے ویلے جناب یوسف نے دعا منگی کہ آپ دی دعا کو قبول فرمایا گیا۔ اور دوسری طرف زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر کو کہا کہ عورتاں گلاں کرنیاں پیاں نے میرے حوالہ نال اور جناب یوسف علیہ السلام کے حوالہ نال تو مینوں اجازت دے میں محل تو باہر جاواں اور جڑا بندہ یا جڑی عورت میرے حوالے نال گل کر رہی جان کے میں خود اس کو چپ کرواواں۔ ایک تے گل اے وے، دوسری گل اے وے کہ تو اینج کر جناب یوسف علیہ السلام کو قید کر دے۔ اے زلیخا نے اس ویلے گل کی جڑے ویلے اس نے اپنا سارا زور لگا لیا اور جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کا نبی ہاں، میں اللہ کا پیارا ہاں۔ اللہ دے پیارے کبھی بھی شیطان کو خوش کرنے والا کام نہیں کرتے۔ جان کے اپنی دے سکنا وا لیکن شیطان کو راضی کرنے والا میں یوسف عمل نہیں کر سکتا۔ جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اس ویلے جا کے اس نے عزیز مصر کو کیا سی اور عزیز مصر نے یہ حکم نامہ جاری کر دیتا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو قید کر دیتا جائے۔ عزیز مصر کو بھی پتا سی کہ اس سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام اپنے حق کے اس حوالہ دے نال دعا کر چکے ہیں اور اللہ کریم نے جناب یوسف کی دعا کو قبول بھی فرمایا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کیوں قید وچ گیا بھائیا؟ اے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے سبق بن جائے، تعلیم بن جائے، حکم بن جائے کہ جڑے ویلے شیطان دی طرف کوئی بندہ بلائے شیطان دے کم دی طرف اور اس ویلے شیطان دا او کم کرن نال جس نال شیطان راضی ہوندا ہوئے او عمل نہیں کرنا بلکہ او عمل کرنا جس نال رحمان راضی ہوندا ہوئے۔ دیکھ لو جناب یوسف علیہ السلام نے قید نو ترجیح دیتی لیکن برے عمل نو آپ نے ترجیح نہ دی۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص۔ اس لیے اسی اپنے سنگیاں نو اپنے دوستاں نو کہتے رہنے ہاں کہ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ علماء کو سنو اور سنن تو بعد اپنی جا کے گھر اولاد میں واقعہ سناؤ
تاکہ انہوں نے پتہ چلے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ اگر آئندہ معاملہ بن جائے تو جناب یوسف علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، شیطان کی سیرت پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ سن جناب یوسف علیہ السلام جنہوں نے قیاد میں ترجیح دی، لیکن جناب یوسف علیہ السلام شیطان راضی کرنے والا کم نہ کیتا، آپ نے وہ کم کیتا جس میں امام راضی ہوتا ہے۔ اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں ایک پیغام دے دیتا، اے دنیا والو وہ کم کرنا جس میں امام راضی ہوتا ہوئے، جان جاندی تے جائے، جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور بھائیا احسن جناب یوسف علیہ السلام جنہوں نے دین میں ترجیح دیتی ہے، اپنی جان اپنی جسم میں ترجیح نہیں دیتی، لہذا ہمیشہ دین میں ترجیح دینی ہے، ہمیشہ قرآن میں ترجیح دینی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمان میں ترجیح دینی ہے۔ بھائیا ترجیح دینا تیرا کام ہے، رب کریم تیری عزت عطا فرما دے گا۔ جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے نا، تو اتنے جن قیدی سن وہ سارے آپ دے گرویدہ ہو گئے، انہوں دی جناب یوسف علیہ السلام دے نال محبت ہو گئی، انہوں دا پیار ہو گیا، اور جناب یوسف علیہ السلام انہوں نے اسلام کی تبلیغ دیندے سن، اور آپ نے لوگوں کو کیا سی کہ رب کریم نے مینوں خواباں دی تعبیر کا علم عطا کیتا ہے، لہذا جس بندے نے میں کوئی خواب تکی نا کہ آپ میرے کو اس کی تعبیر پوچھ سکتا ہے۔ عزیز من یہ بھی ایک علم ہے جو کہ رب کریم نے جناب یوسف علیہ السلام کو عطا کیتا۔ جس طرح رب کریم نے آپ کو حسن عطا کیتا، اسی طرح رب کریم نے آپ کو اعلیٰ علم عطا کیتا، رب کریم نے آپ کو شان عطا کیتا، مقام عطا کیتا، رتبہ عطا کیتا۔ جناب یوسف علیہ السلام لوگوں نے انہوں نے خواباں دیاں تعبیراں دسے سن۔ اس جیل کے اندر دو بندے قید سن جو کہ جناب یوسف علیہ السلام کے حاصل سن۔ انہوں نے کیا کہ ایک میں ہو سکتا ہے نہ کوئی کتاب نہ کچھ، کہ کس طرح خواب کی تعبیر لوگوں نے دس سکتے سن۔ یہ وہی دو بندے سن جڑے بادشاہ کے بڑے قریب سن، اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ بادشاہ کو زہر دے کے مارا جائے تو پکڑے گیا۔ جڑے پکڑے گیا کہ انہوں نے انہوں قید کے اندر بند کر دیتا۔ یہ دو شخص سن، یہ جناب یوسف علیہ السلام کے کول آئے، کیا کہ انہوں نے کیا جی ساڈا خواب ہے، ذرا اس کی تعبیر کا دسو۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائیا ان قریب تو آزاد ہو جائے گا، پھر دوبارہ جا کے تو بادشاہ کی سیوا کرے گا، اور بھائیا تو ان قریب تینوں سزا دیتی جائے گی، پھانسی دیتی جائے گی۔ کہڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام نے خواباں کی تعبیر انہوں دونوں نے دسی نا، انہوں نے بطور استہزاء مسکرائے، انہوں نے کیا اے پیارے یوسف اساں تہاڈے نال مذاق کیتا، اساں کوئی خواب نہیں تکیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب تکیا دے یا نہیں تکیا، جو تساں میرے کو پوچھیا ان قریب تہاڈے نال یہی ہوے گا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے جو کچھ دسیا سی انجی ہویا۔ جس بندے کے متعلق آپ نے فرمایا سی نا کہ تو آزاد ہو جائے گا، وہ آزاد ہو گیا، اور جس سے متعلق آپ نے فرمایا سی کہ تین پھانسی ہوے گی، اس بندے کو پھانسی ہو گئی۔ یا عزیزان من پتہ چلیا اگر کوئی بندہ اللہ دے ولی نال دشمنی لگائے، اگر کوئی بندہ اللہ دے ولیاں نو آزمائے تو انہاں نال اونجی ہوندا ہے جس طرح اس بندے نال ہویا۔ لہذا بھائی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو پیارے نے نا، کہ اللہ دے ولی نے نا جڑے عبادت کے ذریعے نال اللہ تبارک و تعالی دے قریب ہو گئے نے، بھائی انہاں دا کبھی امتحان نہیں لینا۔ یہ سارے لوگوں نے بڑا مسئلہ ہے، جڑا مسئلہ انہوں نے آندا ہوئے گا نا، علماء کو وہ آ کے پوچھیں گے بھائی تو قرآن نہیں پڑھے، اللہ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر۔ اگر کوئی مسئلہ تینوں پیش آ جائے تو اہل علم بولوں سوال کر، ان کنتم لا تعلمون۔ اس صورت کے اندر جڑے ویلے تین پتہ نہ ہوئے، اگر کوئی مسئلے میں جانتا ہوئے تو پھر علماء کو آ کے امتحان دے لے وہ مسئلہ پوچھنا بھائی جائے گی۔ اس تو رب کریم نے منع فرمایا، لہذا علماء کا امتحان نہ لیا کرے۔
اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو مسئلہ آ کے پوچھا کرو. اگر مسئلے تمہیں پہلا ہی پتا ہوئے تو مسئلہ جمعے کا تمہاروں آندا ہوئے وہ اپنے علماء کو سناؤ. اور سنان تو بعد پھر پوچھو جناب اس سے متعلق قرآن کی فرماتا ہے, اس مسئلے کے بارے آقا اسلام کا کی فرمان ہے, اور پھر آ کے پوچھو. یہ دین ہے. علماء کا امتحان لینا جائز نہیں ہے. اگر امتحان لو گے تو اس سے بڑا تو معاملہ تھوڑے نال ہوئے گا جس طرح جناب یوسف علیہ السلام انہوں نے امتحان دیا. وہ جڑے حاصل سی بندہ جو اس بندے نال ہویا اس طرح دائی ہر اس بندے نال ہوئے گا جڑا بندہ اللہ دے ولیاں نال دشمنی لگاوے گا. وہ اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب کریم نے فرمایا جڑے بندے نے میرے ولی دے نال دشمنی لگائی, اصل دے اندر اس نے میرے نال دشمنی لگائی. جس نے عداوت رکھی اس نے میرے نال عداوت رکھی, جس نے میرے ولی نال عداوت رکھی اس بندے نے میں جہنم کے اندر داخل کر دیا. انہیں بھائیا تیرے تو منحصر ہے کہ تو اللہ کے ولیاں نال پیار کرنا ہے یا اللہ کے ولیاں نال تو دشمنی لگانی ہے. اے سن جناب یوسف علیہ السلام جنہاں نو رب کریم نے خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا. وقت گزرا گیا, جناب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بند سن. ایک دیہڑے بادشاہ نے خواب دیکھا. کی خواب کیا رب کریم نے اس کو اپنے پاک کلام کے اندر بیان کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. بادشاہ نے خواب کیا کہ 7 موٹیاں گاواں نے انہاں نوں دبیاں پتلیاں گاواں نے کھا لیا, اور 7 سبز والیاں نے اور 7 خشک والیاں نے. جڑے ویلے اس نے خواب دیکھا نا رات نو تے دربار جایا یا المال وقتونی فی رؤیا ان کنتم لرؤیا تعبرون. اس نے اپنے وزیرا مشیرہ نو یا انہاں نو کیا جڑے انہاں دے نجومی سن انہاں نو کیا کہ اس خواب دی ذرا تعبیر تے میں دسو. انہاں نے جڑے ویلے اپنے سارے ٹیوے لگائے سارے دے لحاظ نال جس طرح ناکام ہو گیا نا, انہوں نے بادشاہ نے کیا کہ یہ جب کا خواب دیکھے قبول ہی ہے, لہذا کچھ پریشان نہ ہو. سیانا سے اس نے کیا یہ فضول نہیں ہے, اس کے اندر ضرور پر ضرور کسی کام کی طرف اشارہ ہے. اگر دوان نہیں پتا کہ دربار اندر بادشاہ نے اعلان کیا اگر کوئی بندہ اس خواب کی تعبیر دسے گا اس میں انعام عطا کراں گا. اگر تے کوئی دس سے تے ٹھیک, اگر اس کو نہیں پتا لیکن کسی ایسے بندے کو جاننا ہے جڑا خواباں کی تعبیر کا جس کو علم ہے ان کو اگر کوئی بندہ پوچھ کیا کہ دسے گا اس کو میں انعام عطا کراں گا. وہ بندہ جس سے حوالہ نہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ان قریب تو آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کی جا کے دوبارہ تو خدمت کرے گا. کون جے ہی ہویا وہ آزاد بھی ہو گیا اور بادشاہ کے کول بھی آ گیا. اس نے کیا میں ایک شخص کو جاننا وا جو کہ جیل کے اندر بندے اس کے کول علم خواباں کی تعبیراں دا, لہذا تسی مینوں اجازت دیو کہ میں جاواں اور جا کے انہاں کول اس خواب کے متعلق پوچھ کے آواں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور جا کے اس خواب کے متعلق پوچھو اور جلدی آ کے سانو دسو. وہ بندہ جناب یوسف علیہ السلام کے کول آیا. آپ نے اس کو اس کی خواب دی جو بھی تعبیر بنتی سی جناب یوسف علیہ السلام نے دسی. جڑے بھی لوگ دربار آیا اس نے کیا جی اس کا مطلب ہے کہ 7 سال بڑا گلہ ہوئے گا اور 7 سال قحط پوے گا. اگر تسی جانتے ہو کہ 7 سالہ میں جنسی زندہ رہیے تو جڑے 7 سال چنگا گلہ ہوئے نا اس نے استعمال کر کے رکھ لیا جائے. اس خواب کی تعبیر ہے جڑے بھی بادشاہ نے سنیا نہ ہے اس نے کیا ہاں اے میرے خواب کے عین مطابق اے من مناسب لگتی ہے, لہذا اے یہ جڑے میرے خواب دسی گئی نا جو اس کی تعبیر تھی جڑے میرے جناب یوسف علیہ السلام نے دسیا اور اس نے آ کے بادشاہ سلامت کو اس کی تعبیر دسی. جڑے وہ نجومی سن انہوں نے کیا کہ سانو پتہ نہیں چلیا باہر ایک بندہ آیا اور اس نے دس دیتا ہے. انہوں نے کیا کام کا بڑا خراب ہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو اس کو بھٹکائیے
بادشاہ نے کہیے کہ یہ جی تعبیر ہے نا کس نے تک لگتا پیا ہے کہ بڑی صحیح ہے، لیکن اصل کے اندر یہ صحیح نہیں ہے، اس سے عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جومیاں نے بادشاہ نے کیا کہ جیڑی تعبیر کہ بندہ لے کے آئے نا لگتا تو صحیح ہے لیکن اس سے عمل کیویں ہوئے گا، کیونکہ 7 سال گلے نو سٹارٹ کرنا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو خراب ہو جائے گی۔ جڑے ویلے انہوں نے جومیاں نے گل کی نا تو بادشاہ نے کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس بندے نے اس آپ کی تعبیر دسی ہے نا ممکن ہے اس کے کول کوئی حال بھی ہوئے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بندے نے جاؤ میرے کول لے کے آؤ۔ جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام کے کول آیا اور کیا کہ دونوں بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تے ہمیں نہیں جانا۔ انہوں نے کہا تساں پھر کیویں جانا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جنہ عورتوں نے میرے تے بہتان لگایا سی، جنہ نے الزام لگایا سی انہوں نے دربار بلایا جائے، انہوں کو پوچھا جائے۔ جڑے ویلے انہوں نے ان عورتوں کو بلایا تو انہوں نے سچ بولیا اور انہوں نے کہا کہ اسی جھوٹیاں سان جناب یوسف علیہ السلام سچے سن۔ جڑے ویلے زلیخا کو بلایا گیا، زلیخا نے کہا کہ جناب یوسف علیہ السلام سچے نے، اے میرے نفس کی شرارت سی۔ جناب یوسف علیہ السلام پاک دامن نے اللہ کے نبی نے وہ اللہ کے پیارے نے انہوں نے شیطان دے کام کو ترجیح نہیں دیتی، انہوں نے رحمان دے حکم کو ترجیح دیتی ہے، لہذا یوسف علیہ السلام سچے نے میں جھوٹی ہاں۔ جڑے ویلے عورتوں نے اقرار کر دیتا کہ ساڈا ہی قصور ہے، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں بادشاہ سلامت کو چلنا وا۔ بھائی یہ سن جناب یوسف علیہ السلام رب کریم نے آپ کو مقام عطا کیتا، رتبہ عطا کیتا، شان عطا کیتی، بھائی ایویں نہ عطا کیتی۔ آپ نے قربانیاں دیتیاں، آپ نے اپنے والد کو جدا ہونا آپ نے بھی قربانی دیتی، آپ نے برداشت کیتا، آپ کے بھائیاں نے آپ کے جڑا ظلم کیتا ستم کیتا آپ نے برداشت کیتا، ذرہ برابر بھی اللہ کی بات پر گلا نہ کیتا، آپ نے کنویں دے اندر پھینکیا گیا آپ نے اس کو بھی برداشت کیتا، آپ بھی مصر کے اندر بولی لگی آپ نے اس چیز کو بھی برداشت کیتا، آپ پہ عورتوں نے الزام لگایا آپ نے اس چیز کو بھی برداشت کیتا، آپ نے 7 سال دے لئی قید کیتا گیا، جناب یوسف علیہ السلام نے اس گل کو برداشت کیتا، یعنی کہ جڑے ویلے آپ نے ساریاں قربانیاں دیتیاں پھر جا کے رب کریم نے آپ کو بادشاہ عطا کی تھی، پھر کامیابی عطا کی تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی سن، اگر آپ نالے معاملہ نہ بھی ہوندا کیونکہ نبی کی شان تے بھائی بڑی بڑا ہوندی ہے، نبی کے مقام نو کوئی بھی بندہ نہیں اپڑ سکتا اگر کہ ساری زندگی کیوں نہ عبادت کرتا رہے۔ بھائی نبی تو نبی کوئی بندہ صحابی دے درجے نو نہیں اپڑ سکتا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ کیوں ہویا؟ اس لیے ہویا کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگاں دے لئی مسلماناں دے لئی ایک سبق انہاں نے مل جائے، ایک تعلیم مل جائے، ایک حکم بن جائے کہ جڑے ویلے رب کریم کامیابیاں عطا کرتا ہے نا، جڑے ویلے میرا رب کسی نو بادشاہ عطا کرتا ہے بھائی یہ قربانیاں کو بغیر نہیں ہوتا، پہلے قربانی دینی پڑے گی۔ جڑا بندہ قربانی دینا وے رب کریم ہر اس بندے نو شانہ عطا کر دیتا ہے، مقام عطا کر دینا۔ دیکھو نا صحابہ نے مکہ چھوڑیا اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صحابہ نے اپنی جان مال اولاد ہر ایک چیز دین پہ قربان کر دیتا، جڑے سب چیز ہر ایک چیز قربان کی تھی، پھر رب کریم نے انہوں نے شان عطا کی، مقام رتبے عطا کیتے۔ لہذا پتہ چلیا اگر کوئی بندہ مقام چاہتا ہے رتبے چاہتا ہے تو بھائی اس کے لیے ضروری ہے کی ضروری ہے بھائی وہ قربانی دے دے، اور اس سے قربانی دین کا طریقہ کار کیے وہ قرآن عمل کرے، لجپال نبی کے فرمان عمل کرے، جو قرآن کرے جو لجپال نبی کا فرمان کرے وہ کرنا اس بندے کا کام میں کامیابیاں عطا کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ عزیزان ایمان جناب یوسف علیہ السلام نے ایک کیوں کیا کہ جنی دیر تک عورتاں اس گل کا اقرار نہیں کردیاں کہ اسی جھوٹیاں سا اونی دیر تک میں جیل کے باہر نہیں آواں گا، اونی دیر تک میں بادشاہ دے کول نہیں آواں گا۔
جنی دیر تک عورتاں اپنے جرم کا اقرار نہ کر لیں. جہے ویلے ان عورتوں کو بلایا گیا انہوں نے اقرار کر لیا تو جناب یوسف علیہ السلام پھر باہر تشریف فرمائے. کیوں؟ تاکہ جی مصر کو پتہ چل جائے کہ جناب یوسف سے میں احسان کیتا ہے، وہ احسان فراموش نہیں ہے. انہوں نے میری عزت کو اپنی عزت سمجھا ہے. احسن بھائیا جناب یوسف علیہ السلام جڑے ویلے آپ جیل کے باہر آئے نا تو رب کریم نے آپ بادشاہت عطا کر دی. احسان جناب یوسف علیہ السلام جس طرح آپ نے اس خواب کی تعبیر دسی سی اس کے مطابق اونج ہی ہویا. 7 سال بڑا گلا ہویا اور آپ نے اعلان کر دیتا کہ گندم سکھیاں نے نہیں نکالنا. اگر تسی اس طرح رکھو گے تو پھر خراب نہیں ہوئے گی. جناب یوسف علیہ السلام کے حکم سے عمل کیتا گیا. 7 سال خوب گلا ہویا اور اس نو رکھا بھی گیا، اس نو سٹاک بھی کیتا گیا. اور جڑے ویلے گاہک پیا نہ تے دور دراز علاقیاں کو لوگ آندے سن مصر دے اندر، یعنی جناب یوسف علیہ السلام نے کوئی پیسے دیندے سن تے گلا لے کے جاندے سن. جڑے ویلے قحط شدید ہو گیا نا تے جناب یعقوب علیہ السلام جو اس ویلے فلسطین کے اندر رہندے سن، پتہ چلیا بھائی فلسطین ساڈا ہے، فلسطین مسلمانوں کا ہے. بہرحال جڑے ویلے جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے کہا جاؤ نا ذرا مصر اور جاؤ عزیز مصر دے کول بادشاہ دے کول ان دے کول جا کے گلا لے کے آؤ. جڑے ویلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں کو گلیا اور وہ جناب یوسف علیہ السلام کے کول آئے نا کہ آپ نے سارے نے پہچان لیا، انہاں کی کسی نے نہیں آپ نہ پہچانے. عزیزان ایمان ذرا تکو تو صحیح کہ جناب یوسف علیہ السلام نے مارن درین کا بھی کچھ نہ کیتا، لیکن اللہ فرمائے جس کو میں زندہ رکھنا چاہاں اس کو کوئی مار سکتا نہیں، جس کو میں مارا اس کو کوئی زندہ رکھ سکتا نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. او بڑا انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام سے ظلم و ستم کیتا اور جناب یوسف علیہ السلام کی چوک کرتے کھڑے تھے. جناب یوسف علیہ السلام انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے مہمان نوازی کی. جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو کیا کہنا تھا خیال رکھا جائے. صبح ہوئی جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں کیوں لگتا پیا ہے کہ تہاڈا ایک اور بھائی بھی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی سارے ایک اور بھائی جس کا نام بنیامین ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تسی اپنے اس بھائی کو لے کے میرے کو آئے پھر تو ٹھیک ہے، اگر تسی اپنے اس بھائی کو نہ لے کے آئے تو پھر میں گلا نہیں دینا. تسی میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرے جے. جڑے ویلے اس بھائی کو لے کے آؤ گے پھر ہی گلا ملے گا ورنہ گلا نہیں ملے گا. جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام دا انہوں نے حکم نامہ سنیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اسی اپنے بھائی کو لے کے آواں گے. تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ضمانت کے طور پہ تہاڈے ایک جڑا بھائی نو میرے کول رہے تاکہ مجھے پتا ہوئے کہ تساں آنا میں اور تساں اپنے بھائی کو لے کے جانا میں اور اپنے اس بھائی کو لے کے آنا میں. جڑے ویلے لے کے آؤ گے تو پھر تانوں گلا ملے گا. جناب یوسف علیہ السلام نے جڑے ویلے یہ کہہ دیتا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور جناب یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق انہوں سارے دے گلیاں دے اندر جو انہوں نے قیمت دیتی سی نا اس کو رکھ دیتا گیا. جڑے ویلے وہ جناب یعقوب علیہ السلام کے کول گیا اور ساری جان کی گل سنائی اور انہوں نے اپنے گلے کے اندر تکیا جو انہوں پیسے دیتے سن جناب یوسف علیہ السلام کو سارے پیسے انہوں نے واپس کر دیتے. انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام نو جناب یوسف علیہ السلام کے حوالہ کر دسیا کہ جو بادشاہ ہے نا وہ بادشاہ بڑا چنگا ہے، بڑا نیکوکار. دیکھو انہوں سن گلا بھی دے دیتا وے قیمت بھی واپس کر دیتی ہے اور انہوں نے کوئی شرط ہے گلا اس ویلے ملے گا جڑے ویلے اپنے بھائی بنیامین میرے کو لے کے آؤ. جڑے ویلے انہوں بھائیاں نے کیا نا کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی میرے اس بیٹے نو نہیں لے جا سکتے، تسی پہلے بھی میرے پیارے بیٹے یوسف نو لے گئے ہو اور تسا مکر والا معاملہ کیتا، لہذا بنیامین میں تہاڈے نال نہیں گلنا.
جڑے ویلے انہوں نے ضد کی انہوں نے کیا کہ سن گلا لبے گئی اس ویلے جڑے ویلے جناب بنیامین نے اسی اپنے نال لے کے جاواں گے بالآخر جناب یعقوب علیہ السلام نے اجازت دیتی اور کیا کہ میرے اس بیٹے نو صحیح سلامت اسا لے کے آنا ہے انہوں نے وعدہ کیتا کہ ضرور بر ضرور جناب بنیامین نے تواڈے کول صحیح سالم لے کے آواں گے جڑے ویلے وہ جناب بنیامین علیہ السلام نو جناب یوسف علیہ السلام کے دربار میں لے گیا تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے سکے بھائی بنیامین علیہ السلام کو پہچان لیا سبحان اللہ جناب یوسف علیہ السلام نے جڑے ویلے پہچان لیا انہاں سارے اللہ نے گلا دیتا اور اپنے ملازمین نے کیا دیتا کہ جڑا آج چھوٹا ہے نا بنیامین انہاں دے گلے دے اندر آگا میرا سامان رکھ دے جناب یوسف علیہ السلام دے حکم دے مطابق ملازمین نے جناب بنیامین علیہ السلام دے گلہ دے اندر جو جناب یوسف علیہ السلام کی کیا سی وہ رکھ دیتا گیا جڑے کہ انہوں نے گلہ دے دیتا اور وہ چلے فلسطین کی طرف ایک اعلان ہویا بادشاہ سلامت کی طرف وہ ایک ملازمین نے اونچی آواز نال کیا کہ بادشاہ سلامت کا ایک برتن گواچ گیا ہے جو کہ چاندی دا ہے اس نو بادشاہ سلامت خود استعمال کر دیں لہذا ہر ایک بندے کی تلاشی لئی جائے جڑے ویلے انہوں نے تلاشی لئی کہ وہ برتن ملیا جناب بنیامین علیہ السلام کو جڑے ویلے بنیامین علیہ السلام کو وہ برتن ملیا نا تے بھائی فوراً بھائیاں نے کیا کہ ایڈی کو تعجب والی گل نہیں ہے جڑا انہاں دا بڑا بھائی سی نا یوسف انہوں نے بھی پہلا چوری کی ہے انہوں نے اپنے بھائی کی سنت کو زندہ رکھا انہوں نے اپنے بھائی کے طریقے سے عمل کردیا ہوا انہوں نے چوری کی ہے جڑے ویلے انہوں نے ایک کیا تو جناب بنیامین علیہ السلام نے فرمایا نہ میرے بھائی نے چوری کی سی اور نہ ہی میں چوری کی ہے میں بالکل سچا ماں اور میں جو کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ میں چوری نہیں کی تھی جڑے ویلے وہ بنیامین علیہ السلام نے کیا نا تو میرے بھائی سن نا وہ اشارہ کر رہے سن جناب یوسف علیہ السلام کے اس کام کی طرف جو آپ نے بچپن کے اندر کیتا تھے آپ نے کیتا کو جان سی کہ ایک بندہ سی اور وہ بتاں کی پوجا کرتا سی آپ نے بالکل بت چھینیا اور چھین کے آپ نے اس کو توڑ دیتا بھائی اس کی طرف اشارہ کر رہے سن عزیزان مان جڑے ویلے انہوں نے ایک کیا اور جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہن چوری ثابت ہوگی لہذا بنیامین تسی واپس نہیں لے جا سکتے یہ میرے کول رہے جناب یوسف علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا سی کیونکہ اس ویلے قانون بنیا سی جڑے ویلے کوئی بندہ کسے بھی چوری کردا سی تے جن دی چوری کیتی جاندی سی نا او چور نو بطور سزا اپنے کول ملازم رکھ سکتا سی جناب یوسف علیہ السلام کو پتا سی یہی طریقہ میں اپنے بھائی بنیامین کو اپنے کول حیران تھا اور جناب یوسف علیہ السلام نے اینج ہی کیتا جڑے ویلے آپ نے معاملہ کیتا تے بھائیاں نے کیا قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا اے مصر بے شک انہاں دے والد گرامی نے نا وہ بہت زیادہ بوڑھے نے اور بندے ہی چاہیے نا فخذ احدنا مکانہ انہاں نراک من المحسنین تسیان کرو انہاں دی جگہ ساڈے وچ کسی ایک نو رکھ لو انہاں نراک من المحسنین بے شک اسا بن انسان کرنے والا پایا ہے جڑے ویلے انہوں نے گل کی جناب یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ چاہنا وا یہ کیویں ہو سکتا ہے چوری اور کوئی کرے اسلام میں کسی اور کو دیواں یہ معاملہ میں نہیں کر سکتا میں تو انصاف پسند ہاں کبھی بھی کسی سے میں ظلم نہیں کر سکتا لہذا جس نے چوری کی ہے اس کو اسلام ملے گی تواڈے بھی کسی نے میں سزا نہیں دیواں گا یہ سن جناب یوسف علیہ السلام اس لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا نا نحن نقص علیک احسن القصص اور جناب یوسف علیہ السلام نے اس فرمان کو گل واضح ہو گئی کہ جڑے ویلے کوئی بندہ چوری کرے گا جڑے ویلے کوئی بندہ جرم کرے گا اس بندے کو سزا دی جائے گی اس سے غیر کو سزا نہیں دی جائے گی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى لہذا کسی دا بوجھ کسی تے ڈالیا نہیں جاوے گا اور جناب یوسف علیہ السلام نے
اس قول تو راکا اسلام کے فرمان تو اور قرآن تو یہ گل واضح ہو گئی کہ جڑے ویلے کوئی بندہ چوری کرتا ہوئے تو چور نو سزا دیتی جائے گی، اس کے غیر نو سزا نہیں دیتی جائے گی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرما دیتا کہ بنیامین تواڈے نال نہیں جا سکتا، لہذا تسی دربار کو چلے جاؤ، اگر تسی نہ گیا تو پھر تھانوں بھی قید کر دیتا جائے۔ جڑے میں جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھائی دربار سے باہر نکلے فلسطین کی طرف جان دے لئی، جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف جان دے لئی جڑے ویلے وہ نکلے نا، ایک بھائی نے کہا کہ بھائی میں اپنے والد دے نال وعدہ کر کے آیا ماں، پہلا بھی میں کیتا سی وعدہ کہ وعدہ خلافی ہو گئی، لہذا دوبارہ میں وعدہ کیتا، ہن میں وعدہ خلافی نہیں کراں گا، اونی دیر تک میں گھر نہیں جاواں گا جنی دیر تک بنیامین نو بادشاہ نے آزاد نہ کیا۔ اس نے کہا میں نہیں جاواں گا۔ دوسرے بھائیوں نے کہا بھائی اس سے ساڈا کی قصور ہے، انہوں نے چوری کی تھی اور انہوں نے سزا کے طور پہ جناب بنیامین نو رکھ لیا، لہذا اسی جا رہے ہیں۔ وہ جناب یعقوب علیہ السلام کو لائے اور سارا ماجرا جناب یعقوب علیہ السلام نے سنایا، اور ادھر جناب یوسف علیہ السلام نے بنیامین نو حقیقت دس دیتی کہ میں تیرا بھائی یوسف ہاں، اور جناب بنیامین علیہ السلام کو جڑے ہوئے پتہ چلیا کہ آپ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میرا بھائی یوسف زندہ ہے۔ اور اب وقت گزریا کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ اپنے بیٹے نے کہا جاؤ اور جا کے مصر کے اندر میرے بیٹے بنیامین نو لے کے آؤ۔ وہ چلے دوبارہ تاکہ اسی بات کیا سلامت مکریے کہ بنیامین نو آزاد کر دوں، اگر تسا کسی رکھنا ہے تو ساڈے کسی ایک نو رکھ لو۔ جڑے ویلے دربار چاہے نا تو انہوں نے کی تکیا کہ جناب بنیامین علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کے نال تخت تے بیٹھے ہوئے، جڑے ویلے انہوں نے تکیا نا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا او میں تہاڈا اوہی برام ہاں جس نے موسیٰ مارن کی کوشش کی تھی، حسد دی وجہ نال، جلن دی وجہ نال۔ دیکھ لو رب کریم نے مینوں زندہ بھی رکھیا وے تے رب کریم نے مینوں بادشاہت بھی عطا کیتی، اور آپ کے بھائیاں نے اس ویلے آپ نے سجدہ کیتا، جڑے ویلے انہوں نے معافی منگی تے جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں سارے معافی، تساں جو جو کچھ کیتا جاؤ میں تمہیں معاف کیتا۔ احسان جناب یوسف علیہ السلام، اس لیے اللہ نے فرمایا نا نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ نے اس لیے فرمایا کہ میرے پاک کلام دا تسی کی کرو مطالعہ کرو، اس سورت دا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے کہ زندگی کس طرح بسر کرنی۔ جناب یوسف علیہ السلام دے اس پھر تو آپ دے اس کام کو گل واضح ہو گئی، اگر کوئی بندہ کسی پہ جانے یا انجانے کوئی ظلم کر دے ستم کر دے تو جن دے پہ کیتا جاوے اس نے چاہیے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دے۔ اس طرح جناب یوسف علیہ السلام انہوں نے کیتا، اور یہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیتا، انہوں نے آپ پہ حسد کیتا، جلن دی وجہ نال آپ نو مارن دی کوشش کی تھی، اور یہ کچھ رہ کی گیا۔ آپ اپنے والد نال اتنا پیار کرتے سن، اپنے والد کو آپ دور ہوئے، یعنی آپ نے ہر ایک ظلم ستم برداشت کیتا، اس سے باوجود آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کیتا، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا، تعلیم آپ دے گئے دنیا والوں، جڑا بندہ معاف کردا معاف کرن دے نال اس بندے دی عزت گھٹدی نہیں، بلکہ رب کریم اس کی عزت کے اندر مزید اضافہ فرما دیندا ہے۔ لہذا بھائی سن چاہیے کہ اسی جناب یوسف علیہ السلام کی سیرت عمل کریے۔ اس طرح رب کریم فرماندا ہے اولئک الذین هدی اللہ فبہداہ مقتدی، دنیا والوں اے ابن آدم میرے انبیاء کی سیرت عمل کرو۔ اللہ فرماندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کی زندگی تواڈے لئی بہترین نمونہ ہے۔ بھائی جڑے بندے نے انبیاء کی سیرت جڑے جڑے بندے نے عمل کیتا، رب کریم نے ہر اس بندے نو بھائی عزت مقام شان رتبے عطا کر دیتے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی جڑے ویلے حال دریافت کیتا، آپ نے پوچھا کہ میرے والد کا کیا ہے، انہوں نے کہا جی تہاڈی جدائی چ رو رو کے انہاں دی اکھاں دی بینائی چلی گئی،
جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے میرے کو لے کے آؤ اور اذهبوا بقمیصی اے میری قمیص لے جاؤ. انہوں نے کہا اکھاں تے لگاؤ، اکھاں تے لگانا کام انہوں نے اب غریب انہوں نے جی بینائی چلی گئی ہے نا اب غریب اس کو واپس لوٹا دے. جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام دے اس قمیص نو جناب یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں مبارکہ تے لگایا گیا نا یا آپ کی بینائی واپس آ گئی. عزیزہ نے من پتہ چل گیا کہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے نا انہاں دے جساں دے اندر رب کریم نے برکت رکھی ہیں. اور سنیے جڑا اے تبرکات دے لحاظ نال نظریہ ہے عقیدہ ہے بھائی اے بالکل عین قرآن اور جناب یوسف علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے. لہذا تبرکات کا فائدہ ہے نہیں یقین تو بھائی قرآن پڑھ دو نا. اسی طرح جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹوپی کے اندر اگر اسلام نے کباب میں سلا رکھا سی اور آپ لوگوں کو کہتے ہوندے سن کہ جس پاس سے میں لگ جانا وا جن کافر ہوندے نے انہوں نے زیر کر دینا تو میرا کمال نہیں بلکہ آقا اسلام کے سبحان اللہ کمال ہے. اور اس کی برکت دے نال رب کریم نے میرے شان عطا کی دیے مقام عطا کیتا ہے اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے. بھائی پتہ چل گیا جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے اللہ دے جڑے ولی ہوندے نے اللہ دے جڑے نبی ہوندے نے نا جس چیز کو استعمال کرتے نے انہاں تمام چیزاں کے اندر رب کریم نے برکت رکھی. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو یار جناب یوسف اور جناب یعقوب علیہ السلام کا جڑا جدائی دا سفر سنا تقریباً 80 سال دا تھی. 80 سال تو بعد جناب یعقوب اور جناب یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. عزیزہ نے من پتہ چلیا جس میں میرا رب ملانا چاہے لوگ زور بھی لگا لیں اس کو جدا کر سکتے نہیں. دیکھو 80 سال تو بعد پھر دوبارہ رب کریم نے جناب یوسف اور جناب یعقوب علیہ السلام کو ملا دیتا. لہذا جن لوگ اللہ سے بھروسہ رکھتے ہیں نا اللہ فرماتا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جڑا بندہ ساڈے تے بھروسہ رکھدا یقین رکھدا اسی انہاں لوکاں نوں کافی ہے. جناب یعقوب علیہ السلام دا ایک ایمان سی یہ عقیدہ سی آپ کو پتا سی ایک دیہڑے رب کریم مینوں میرے بیٹے یوسف کے نال ضرور ملاوے گا اور رب کریم نے ملا بھی دیتا. جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کے نال تقریباً 17 برس رہے اور آپ نے ایک وصیت کی تھی کہ مینوں میرے آبا و اجداد کے نال دفنایا جائے اور انہاں دے آبا و اجداد کے نال دفنایا گیا. اور جناب یعقوب علیہ السلام کے بعد تقریباً 30 سال جناب یوسف علیہ السلام بھی زندہ رہے. بھائی یہ سال جناب یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام جنہاں رب کریم نے درجہ نشانہ عطا کیا مقام عطا کیتا رتبہ عطا کیتا. اللہ فرماتا نحن نقص علیک احسن القصص. رب کریم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جڑے لوگ دانان ہیں جڑے لوگ کامیابی چاہتے ہیں رب کریم نے ارشاد فرمایا اس صورت کو پڑھو اس سے عمل کرنا تہاڈا کام ہے اور میں کامیابی عطا کر دیا گا. بھائیا اس صورت کے ڈھیر سارے اسباق ملتے ہیں جڑے نمایاں اسباق ملتے ہیں نا. پہلا یہ ملتا ہے کہ کسی سے حسد نہ کرو. جڑے ویلے تسی حسد کرو گے حسد جڑے ویلے کرو گے جن دے تے حسد کیتا جا رہا ہوئے گا نا اس کا کوئی بگاڑ سکتے نہیں. دیکھ لو جناب یوسف علیہ السلام نے براہما نے حسد کیتا آپ کو مارنا چاہے انہوں نے کی کچھ نہ کیتا لیکن اللہ نے فرمایا سے تجھے دل لگا لو میں اپنے پیارے یوسف کو زندہ بھی رکھنا ہے شانہ مقام رتبہ بادشاہ کی عطا کرنی ہے تو رب نے وہ عطا کی تھی. لہذا کسی بھی بندے کو بھائی حسد نہیں کرنا چاہیے گا. اور دوسرا ہے کہ جڑے ویلے اس طرح کا جناب یوسف علیہ السلام کے نال معاملہ پیش آیا عورتوں کے حوالہ نال اس ویلے یہی کہنا قال معاذ اللہ. اور دوسرا سبق سن یہ ملتا ہے کہ اس گھر آنا جانا ہوئے بھائیا اس بندے کی عزت کو اپنی عزت سمجھ لیے. یہ جناب یوسف علیہ السلام کی سن سیرت کو سبق ملتا ہے. اور اس کے علاوہ سن یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جڑے ویلے کوئی بندہ کسی کو حسد کرتا ہے نا
تے ان قریب رب کریم اس بندے نو جس کو حسد کیتا جا رہا ہوندا ہے رب کریم اس نوں تے شان عطا کر دینا مقام عطا کر دیندا اور جڑے لوگ حسد کردے نے نا انہاں کول مایوسی تو علاوہ اور کوئی شے نہیں ہوندی جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کے گھرانا کا معاملہ سی انہوں نے سجدہ کیتا سی نا کہ معافی نہ منگی سی اور جناب یوسف علیہ السلام نرم دل سن اللہ کے نبی سن آپ نے کیا سبحان اللہ تسریبا علیکم اليوم عزیز من اے سن جناب یوسف علیہ السلام جنہاں رب کریم نے بڑا حسن عطا کیتا سی جنہاں دے حسن دے حوالے نال کائنات دے اندر کوئی نظیر نہیں رب نے آپ کو بڑا مقام عطا کیتا رتبہ عطا کیتا بھائیاں کینے عطا کیتا آپ پر دوبارہ کہنا چاہنا آپ نے قربانیاں دیتیاں لہذا قربانی دین کے بغیر بھائیا کسی نے کوئی مقام نہیں رکھتا کوئی شان نہیں رکھتی کوئی رتبہ نہیں رکھتا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ رب کریم سن کامیابیاں عطا کرے تو دیکھے کہ میں قربانی کی وڈی ایڈی وڈی بندہ قربانی دے گا رب کریم اس بندے کو اوٹا ہی وڈا مقام عطا کرے گا رب کریم کی بارگاہ میں امید کرتے ہیں کہ رب کریم سن صحیح معنی دے اندر جناب یوسف علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وما علینا الا